السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری باتیں چل رہی ہے جنت سے محروم کر دینے والے اعمال کے متعلق۔ آئیے ناظرین، سلسلہ وار اسی کی ضمن میں مزید باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جس انسان کے پڑوسی ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، حفاظت میں نہ ہو، تو پھر وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کو تکلیف دینے کا۔ اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو پھر وہ انسان اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یعنی کہ قیامت کی دین پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کرے، عزت و احترام کے ساتھ بات کرے، خاطر تواضع کرے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ناظرین، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں، ایسے گھروں سے شکایتیں آتی ہیں جو ہمارے پڑوسی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اچھی تعلقات رکھو، ورنہ پھر ہمارے لیے کل قیامت کے دن برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی ان کی زبان سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے، ان کے شر سے اگر ان کے پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے، تو پھر یہ روزہ، یہ نماز، یہ صدقہ خیرات بھی بیکار ہے۔ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کے ساتھ، فلاں عورت کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے، گاؤں میں بہت چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس کے پاس
ایک خامی بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ سب کچھ کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی زیادہ ادا کرتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، ہے یا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ناظرین، وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی؟ کوئی اس بات پر غرور و گھمنڈ نہ کرے کہ ہم نماز روزہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے اگر پڑوسی محفوظ نہ ہو تو پھر یہ روزہ نماز صدقہ خیرات بھی بیکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ گرچہ وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، گرچہ وہ نمازیں پڑھا کرتی ہے، گرچہ وہ روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی۔ تو ناظرین، نماز روزے صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ آپ کے پڑوسی کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہونی چاہیے، ورنہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، ورنہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی طریقے سے اور مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔